اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کے دوسرے سلسلے کا آج ہمارا 5واں سیشن ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم اس کی 3 آیتوں کا مطالعہ کر چکے تھے اور اس کے حواشی کا کچھ حصہ باقی تھا، تو اب انشاءاللہ اس باقی حصے کو بھی مکمل کریں گے اور مزید کچھ آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس حصے کہ جو متن سے متعلق بعض الفاظ ہیں اور اسی طرح ترجمے سے متعلق بعض الفاظ ہیں اور جو مانوس ہو سکتے ہیں یا مشکل ہو سکتے ہیں، ان کی ہم نے گزشتہ نشست میں وضاحت کر دی تھی۔ اب اور ابتدائی طور پر ہم نے ابتدائی 4 حواشی جو ہیں تفسیر کے، ان کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب ہم 5ویں حاشیے سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر میں لکھتے ہیں استاد گرامی جناب غامدی صاحب کہ اصل الفاظ ہیں یؤمنون بالغیب، ان میں بے ہمارے نزدیک ظرفیت کے لیے ہے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کو دیکھ کر ماننے کے لیے مصر نہیں ہوتے، وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں، اور جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم چونکہ ٹیکسٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں، مقصود یہ ہے کہ جو مصنف نے مفسر نے بیان کیا ہے اس کی پوری طرح وضاحت ہمارے سامنے آ جائے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے وہ اس اپنی تفسیر میں کیا مدعا اپنا واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی تناظر میں ہم لفظوں کے معنی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ الفاظ جو ہمارے عام طور پر استعمال میں نہیں ہوتے ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو مفسر نے اس کی بات اس کے اندر بیان کی ہے اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے بعض الفاظ اس پیرے کے دیکھ لیجئے جو بعض لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ ظاہر ہے کہ ایک فنی جملہ ہے، اور ہم نے اس نشست میں اس کا اہتمام رکھا ہے کہ اس نوعیت کے فنی جملوں کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے۔ وہ غیب میں استاذ نے فنی جملہ لکھا ہے لیکن اس کی وضاحت آگے کر دی ہے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ آگے انہوں نے غیب کی وضاحت کی ہے کہ غیب کیا ہوتا ہے، اور محسوسات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی حصوں کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں، یعنی جن کو چھو کر، جن کو دیکھ کر، جن کو چکھ کر، جن کو سن کر، یا جن کے بارے میں کوئی احساس کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے یا اس کی نوعیت یہ ہے، تو ان کو ہم محسوسات کہتے ہیں۔
اور اسی طرح مادیات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ لفظ بالعموم روحانی چیزوں کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نفسیات جو ہے وہ ایک روحانی معاملہ ہے، روح سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، تصور، خیالات، ان کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اپنے تصورات، خیالات سے ہوتا ہے، مادیات سے نہیں ہوتا۔ تو وہ مادیات کے پرستار ہونے کا مطلب یہ ہے، پرستار کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی محبت میں مبتلا ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔ مادیات یعنی جو بھی مادے کی نوعیت کی چیزیں ہیں، ایک محسوسات اس کا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو روحانی چیزوں کے مقابل میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور لفظ جو مشکل ہے، پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ مصر نہیں ہوتے، یعنی کسی بات پر اٹکتے نہیں ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار اور مصر ایک ہی مادے سے بنا ہے۔ اسی طرح آگے جو لفظ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مادی لذتوں کو ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ، ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ بعض الفاظ آپ کے فہم میں آ گئے۔ اب اس کی تفہیم کرتے ہیں۔ یعنی اصل میں اس میں جو وضاحت کی ہے استاذ گرامی نے وہ یہ کی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب انہوں نے واضح کیا ہے کہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ کیا غیب پر ایمان لانے کا مطلب محض اندیکھی چیزوں کو نہ ماننا ہے، یا اس سے ماورا یا اس سے الگ بھی اس کے کوئی مطالب ہو سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک اہم جملہ ہے، اس کو غور سے سمجھ لیجئے۔ غیب میں ہوتے ہوئے، اسی لیے انہوں نے جو بے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ظرفیت کی ہے، یعنی وہ اصل حقیقت سے غیب میں ہوتے ہیں، وہ اصل حقیقت سے دور ہوتے ہیں، اصل حقیقت ان کے مشاہدے میں، ان کے محسوسات کے اندر آ نہیں پاتی۔ تو وہ اس کو اس طریقے سے جس طرح وہ مادی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اس طرح وہ ان غیب کی چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو غیب میں ہوتے ہوئے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ خود ان چیزوں سے غیب میں ہوتے ہیں، ایک غیب کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے موجود ہی ہوتی ہیں، پروردگار ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار قوتیں ہیں، فرشتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، یا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی ان کی موجودگی ہمارے قریب بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم ان سے غیب میں ہوتے ہیں تو اس لیے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا یہ چیز ہے۔ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہیں۔ پہلے انہوں نے اس کو واضح کیا ہے، اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہوتے، کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ ہم اپنے علم کے اندر بھی بے شمار چیزوں پر غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی ہم اگر کوئی سکہ شخص، کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ہے، وہ غلط بات نہیں کرتا، تو ہم نے اس واقعے کا جس کو وہ شخص بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے تاریخی طور پر بیان کر رہا ہو یا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو، ہم نے اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، لیکن ہم اس واقعے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے تسلیم کر لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اس شخص پر اعتماد ہوتا ہے، درا حالے کہ ہم نے اس واقعے کو براہ راست نہیں دیکھا ہوتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر بعض لوگ جو ایسی خدمات انجام دیتے ہیں علوم کی نوعیت کی، سائنس کا علم ہمارے سامنے ہے، سائنس کے بے شمار حقائق ہیں جن میں سے کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو سائنسدانوں نے براہ راست خود بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ مثال کے طور پر یہ کشش ثقل کیا چیز ہے، یہ اس کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر بے شمار اور قوتیں کار فرما ہیں جن کو
بعض اوقات وہ علم رکھنے والے لوگ بھی نہیں دیکھتے، یا جیسے کہ گلیکسیز کا علم ہے، کہکشانوں کا علم ہے، اس علم کو براہ راست وہ بعض اوقات نہیں بھی پہنچ سکتے ہوتے، لیکن ان کو قوی یقین ہوتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور وہ علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم زمین کو گھومتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن ہماری عقل دیگر شواہد کی بنیاد پر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو دن اور رات کا معاملہ ہے، یہ سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، موسموں کا بدلنا، یہ ساری چیزیں مل کر اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ زمین گھومنے والی چیز ہے، اور بعد میں اس کو علمی طور پر اسٹیبلش بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں میرے لیے غیب ہوں گی، آپ کے لیے غیب نہیں ہوں گی، بعض چیزیں آپ کے لیے غیب ہوں گی، کسی اور کے لیے غیب نہیں ہوں گی، بعض چیزیں ہم پوری انسانیت کے لیے غیب ہوں گی لیکن پیغمبروں کے لیے غیب نہیں ہوں گی، بعض چیزیں پیغمبروں کے لیے بھی غیب ہو سکتی ہیں لیکن فرشتوں کے لیے غیب نہیں ہوں گی، اسی طرح بعض چیزیں جنات کے لیے غیب نہیں ہوں گی اور ہمارے لیے وہ غیب ہو سکتی ہیں، تو اس میں فرق ہوگا۔ تو لیکن غیب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی ہے وہ خارج کی چیز پر، غیب کی چیز پر، جو اس کے مشاہدے میں نہیں ہے، جو اس کے محسوسات میں نہیں آتی، اس کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ روحانی اور عقلی شواہد کی بنیاد پر۔ یہ انسان صرف مذہب کے معاملے میں نہیں کرتا، یہاں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر سائنس سے زیادہ متاثر لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اصل میں انہی چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو محسوسات کی نوعیت کی ہیں یا مادیات کی نوعیت کی ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہوئے وہ خود بے شمار ایسی چیزوں کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں ان کو خود بھی ان محسوسات کی جگہ پر لا کر نہیں کھڑا کرتی۔ تو وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے مذہبیات میں اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر یقین رکھنا کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ محض ایک ماننے والا یا سن کر قبول کرنے والا عقیدہ نہیں ہے۔ پوری کائنات، ہمارا وجود یعنی ہمارا انفس، ہمارا اندرونی وجود، ہمارا خارجی وجود، آفاق، ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس دنیا کا خالق ہونا چاہیے، یہ خالق کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ عقلی اقتضا ہے، عقلی تقاضا ہے جس کا لازمی نتیجہ ایک خالق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے۔ بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں، لہٰذا ہر چیز کو دیکھ کر ماننے کے لیے مصر نہیں ہوتے، اس بات پر اصرار نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمیں دکھائی جائے گی تبھی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اہل عرب نے، قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس قرآن کو اس وقت تسلیم کریں گے جب ہمارے سامنے اس کو آپ آسمان سے نازل ہوتا ہوا دکھائیں۔ وہ اپنا سفر، آگے بات ہے، وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ قرآن مجید، دین اور انسانیت کی پوری جو علم کی میراث ہے، انسان کو جس نقطے پر کھڑا کرتی ہے وہ عقل کا نقطہ ہے۔ یعنی عقل ہی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر احساسات ہیں، آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کا وجود کیا ہے۔ عقل ان تمام جو ڈیٹا ہے اس کا انالیسس کر کے آپ کے سامنے پورا تجزیہ رکھ دیتی ہے، پھر آپ کا وجود اس کو قبول یا رد کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے، یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کا اندرونی وجود تشکیل پاتا ہے، ایک اس کی فطرت ہے، ایک اس کی عقل ہے، جس کی بنیاد پر فطرت میں وہ حقائق خدا کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں، وہ مسلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں۔ خارج میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے اپنے محسوسات کے ذریعے سے جو کچھ محسوس کرتا ہے، ان کے ایک امتزاج سے وہ کچھ نتائج اخذ کرتا ہے۔ ان میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی محض تسلیم کرنا ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی محض ایمان کا تقاضا یا تسلیم کرنے کا تقاضا، مثال کے طور پر
ہم اپنی ماؤں کو ماں کہتے ہیں، باپ کو باپ مانتے ہیں، وطن کو وطن کی جگہ پر تسلیم کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو اور جگہوں کو یا کسی عالم کو عالم کی جگہ دیتے ہیں، ان تمام جگہوں کو تسلیم کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ حکمران کو حکمران کی جگہ پر رکھتے ہیں، تمام جگہوں کو تسلیم کرنے کے تقاضے ہیں۔ اگر محض زبانی طور پر، نظری طور پر ہم ان کو مان لیں اور عملی طور پر اس کا اظہار نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اصل میں ماننا حالے کے در حقیقت وہ ماننا نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی یہ معلوم جب ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس قانون کی پاسداری کرنی ہے، ریاست کو اگر ہم تسلیم کر رہے ہیں، اگر ہم والدین کو تسلیم کر رہے ہیں تو انہیں اس نوعیت کا احترام دینا ہے وغیرہ وغیرہ، اس نوعیت کی جو چیزیں، یا یہ علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے تو اس علم کے ان نتائج کو ہمیں قبول کرنا ہے اور ان کا ان جگہوں پر اطلاق کرنا ہے۔ یعنی یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ اس چیز سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنے عمل میں اس کو ڈھالیں گے، چاہے اس وقتی طور پر اس کے نتیجے میں کچھ لذت ہی کیوں نہ حاصل ہو رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقلی وجود ہے جو انسان کا، جن کو وجود بخشتا ہے۔ تو اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پوری بات کا مدعا یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ محض مان لینے کی چیز نہیں ہے، اور ایمان محض دیکھ کر تسلیم کر لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ مان لینے اور اس کے مطابق جو نتائج نکلتے ہیں ان کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ امید ہے اس کی کوئی وضاحت ہو گئی ہوگی، اگر کوئی چیز رہ گئی ہوئی تو اس کو ہم سوالات میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چھٹا نقطہ ہے، اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم نے جس مدعا کو، اس پر نوٹ لکھا ہے استاد گرامی نے، ہم نے جس مدعا کو نماز کا اہتمام کرنے سے ادا کیا ہے، اس کے لیے اصل میں اقامت الصلاۃ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں، اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان دونوں نقطوں پر یہ نوٹ ہے۔ ہم نے جس مدعا کو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے اختیار کیا ہے، ادا کیا ہے، اس کے لیے اصل میں اقامت الصلاۃ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس کے معنی عربی زبان میں نماز کی حفاظت کرنے اور اس پر قائم رہنے کے ہیں۔ نماز اہل عرب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے وہ اس کے اعمال و اذکار سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے، بلکہ ان کے صالحین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔ نماز کے ساتھ یہاں انفاق کا ذکر بھی ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ بنیادی نیکیاں ہیں، یعنی دو نیکیاں بنیادی نیکیوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک نماز اور ایک انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونا۔ یہ دو بنیادی نیکیاں ہیں، اور باقی نیکیاں اصل میں انہی سے پھوٹتی ہیں۔ مزید اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بحیثیت مجموعی قائم کرنا، یا اگرچہ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، اور کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عربی زبان میں یہ تعبیر، اقامت کی تعبیر اس مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے تو وہ اسی مفہوم میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو بحیثیت مجموعی، پورے اس کے اطلاقات کے ساتھ، پورے اس کے انتظامات کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، جو بھی اس کی جزیات ہیں ان کے حوالے سے اس کو قائم کر رہے ہیں۔ یعنی محض ایک وقت کی نماز یا چند موقعوں پر کھڑے ہو جانا نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے متعلق جتنے بھی اہتمام ہیں، مثال کے طور پر مساجد کا اہتمام بھی اسی کے ذیل میں آئے گا، جماعت کا اہتمام بھی اسی کے ذیل میں آئے گا، نماز کے اذکار بھی اسی کے ذیل میں آئیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اس کا تعلق نماز کی اقامت سے ہے، صلاۃ کی اقامت سے ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے پورے
اجتماعیت کے اندر بھی اور اپنے پورے انفرادی وجود کے اندر بھی۔ اس کے معنی عربی زبان میں نماز کی حفاظت کرنے اور اس پر قائم رہنے کے ہیں۔ نماز اب انہوں نے وضاحت کی ہے، چونکہ یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے اور کتاب میں سب سے پہلے اس جگہ پر نماز کا یا صلاۃ کا لفظ آیا ہے، تو ایک مفسر جب بھی کوئی اصطلاح کوئی چیز سب سے پہلے آئے گی کسی کتاب کے اندر تو پھر وہ اس کی وضاحت اس موقع پر کرے گا، آگے اس کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نماز تھی کیا چیز۔ نماز اہل عرب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، دین ابراہیمی کے ایک روایت کی حیثیت سے وہ اس کے اعمال و اذکار سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے صالحین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی موجود تھی، اور جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا ان کے جو صالحین ہیں وہ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ایک تو دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یعنی اس کے اندر یہ ساری بات بیان ہوئی ہے کہ جب مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک آخری پیغمبر تک جب بھی دعوت کے لیے بھیجا ہے تو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہی وہ نماز قائم کرنے کا دیا ہے، لہٰذا تمام انبیاء کے لیے نماز ضروری قرار دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے، دیگر صحائف بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ جس پر فوکس کیا ہے اس استاذ نے وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی، یعنی قرآن مجید نے جملہ دیکھیے کیا استعمال کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ۔ اب جب بھی اگر کوئی نئی چیز بیان کی جائے گی، مثال کے طور پر کسی بھی قانون کے اندر کسی بھی کتاب کے اندر جب کوئی نئی بات بیان کی جائے گی جس سے مخاطبین واقف نہیں ہوں گے یا اس کو جانتے نہیں ہوں گے تو نتیجہ ضرورت کیا ہوگی کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ بتائے گا کہ نماز یہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی یہاں ابتدائی طور پر ایک طرح سے یہ لفظ آیا ہے، اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے کہیں یہ بات واضح نہیں کی کہ نماز در حقیقت کیا ہوتی ہے، بلکہ پورے طریقے سے ایسے استعمال کیا ہے اس لفظ کو کہ جیسے مخاطب پوری طرح اس لفظ سے واقف ہے، یعنی جیسے یہ کہا جائے کہ حج ادا کرو تو جیسے ہی حج کا لفظ بولا جائے گا، روزے کا لفظ بولا جائے گا تو ان الفاظ سے پوری طرح واقف تھے پہلے سے، اور ظاہر ہے کہ جب الفاظ کسی زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لازم ہوتا ہے کہ ان کا مصداق بھی موجود ہو، یعنی وہ چیز موجود ہو جن کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔ نماز کے ساتھ یہاں انفاق کا ذکر بھی ہوا ہے، قرآن کی روح سے یہ بنیادی نیکیاں ہیں۔ اس کی مزید وضاحت وہ آگے کرتے ہیں، انجیل متی میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ذرا مختلف اسلوب میں یہی بات فرمائی ہے۔ اب یہ ایک حوالہ دیا ہے اپنی بات کو مزید مؤکد کرنے کے لیے استاذ گرامی نے کہ یہ جو نماز ہے اور یہ جو دوسری نیکی انفاق کی نیکی ہے یہ محض اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کے لیے جاری فرمایا ہے بلکہ تمام انبیاء نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، تلقین کی ہے اور اس پر فوکس کیا ہے، اور یہی دو بنیادی نیکیوں کی صورت میں کے طور پر تمام میں تمام امتوں میں یا تمام انبیاء کے پیغامات میں موجود رہی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ذرا مختلف اسلوب میں یہی بات فرمائی ہے۔ یہ حوالہ ہے اور اس کو میں پڑھتا ہوں، یہ انجیل کا حوالہ ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، یعنی حضرت مسیح سے پوچھا، اے استاد، تورات میں کون سا حکم بڑا ہے، یعنی وہ حکم جو ایک طرح سے سب سے بڑا ہے وہ کون سا حکم ہے؟ اس نے اس سے کہا، یعنی جواب دیا حضرت مسیح نے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ کی عبادت کے مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی نماز، اللہ کے لیے صلاۃ کے لیے کھڑے ہونا، ان تمام چیزوں کا مرکہ ہے۔
اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یعنی یہ حضرت مسیح بیان کر رہے ہیں کہ انہی دو حکموں پر، یعنی اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے بعد اپنے جو بھائی بند ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا۔ ظاہر ہے کہ محبت جب ہوگی تو محبت اپنا اظہار چاہے گی، وہ اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا اظہار ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اور بندوں کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا بہترین اظہار یہی ہوگا کہ جو کچھ ہمارے پاس علم کی صورت میں، سرمایہ کی صورت میں، کسی اور صورت میں موجود ہے تو ہم اس محبت کے اظہار کے طور پر ان پر خرچ کریں۔ تو انہی دو حکموں پر مزید واضح کیا ہے حضرت مسیح نے کہ انہی دو احکام پر، انہی دو حکموں پر توریت اور انبیاء کے تمام صحیفوں کا مدار ہے، دار و مدار ہے، انہی پر وہ مبنی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں یہ چونکہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے حصہ آیا ہے، اس میں الفاظ دیکھ لیجئے متن کے اندر، وہ الفاظ جو ہماری زبان میں مانوس ہو سکتے ہیں۔ یومنون وہی لفظ ہے، ایمان اسی سے ہے، مومن بھی اسی سے ہے، انزلہ نازل کرنا، نازل ہونا اسی سے ہے، پھر آگے انزلہ آیا ہے، قبل کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، آخرت کے لفظ کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یوقنون ایقان کا لفظ بھی بعض اوقات ایمان کے مفہوم میں ہماری زبان پر، ہماری جو اردو لینگویج ہے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہدن ہدایت کے معنوں میں، ربہم یہ بھی ہمارے عام لفظ ہے، مفلحون فلاح پانے والے یا فلاح کا لفظ ہماری اپنی زبان کے اندر عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حی علی الفلاح نماز کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اذان کے اندر بھی۔ تو یہ کم و بیشتر الفاظ ایسے ہی ہیں جن سے آپ، یا جن کے متعلق الفاظ سے، یا جن کے روٹ سے متعلق الفاظ سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ نیچے اگر دیکھیے کہ کوئی مشکل لفظ ہے اردو کے اندر تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ فلاح پانے والے یعنی اچھا انجام پانے والے، اچھائی پانے والے، خوبی پانے والے۔ اب اس کے حواشی کی طرف آتے ہیں۔ اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر حق کو سمجھ رہے ہیں اور اسی حیثیت سے اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا کہ استاذ نے بہت مختصر طور پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اصل میں عام طور پر جو یہ ہوتا ہے کہ ایک عصبیت اپنی قوم کے ساتھ یا اپنے پیغمبر کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے یا اپنے رہنما کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں دین کا مقصود، دین کا منشا یہ ہے کہ عصبیت، تعلق، محبت، یہ ساری کی ساری چیز اصل میں حق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حق اگر سابقہ پیغمبروں نے دیا ہے تو وہ بھی حق ہے، حق اگر بعد کے پیغمبروں نے دیا ہے تو وہ بھی حق ہے، حق اگر کسی بزرگ نے دیا ہے تو وہ بھی حق ہے، حق اگر الہامی طور پر ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ بھی حق ہے۔ تو اس لیے حق بات کا، سچ بات کا جو لحاظ کرتے ہیں وہی اصل میں اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، کوئی قومی تعصب، کوئی وقتی تعصب، کوئی زمانے کا تعصب، کوئی تعلق کا تعصب، کوئی نسل کا تعصب، اس طرح کا کوئی تعصب ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو وہ یعنی چونکہ یہ عام نفسیات بھی ہے، اور وہاں بھی خاص طور پر یہی معاملہ تھا کہ جو
یہود و نصارہ تھے وہ بھی اسی طرح کے تعصبات میں مبتلا تھے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو تسلیم کرتے تھے اور دوسروں کے یعنی جو ان سے پہلے یا بعد میں آنے والے پیغمبر ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے، اور اسی لحاظ سے ان کے پیغامات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، یہ چیز موجود ہو سکتی تھی کہ وہ ایمان تو لے آئیں اس کتاب کے اوپر، لیکن قدیم صحائف کو، پہلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں، ان کے بارے میں وہ تردد کا اظہار کریں۔ تو اس کو واضح کر دیا ہے، یعنی ہر طرح سے کے تعصبات سے بالا تر ہو کر حق کو سمجھ رہے ہیں اور اسی حیثیت سے اسے تسلیم کر رہے ہیں، اس حیثیت سے کہ حق ہی کو اصل کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس میں پہلا جو نقطہ ہے 7واں، اس میں ایک طرح سے ایمان بالرسالت بھی آ گیا ہے، جس میں تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان شامل ہے، اور اسی طرح اس میں ایمان بالکتب بھی آ گیا ہے۔ تمام جو صحائف ہیں انبیاء پر نازل ہوئے پہلے اور بعد میں، جو بھی صحائف ہیں ان پر ایمان اس کے اندر، یعنی کتابوں پر ایمان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نازل پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نازل کیا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ اس جملے میں دونوں ہی باتیں مستتر ہیں، موجود ہیں۔ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایک اور خصوصیت بیان ہوئی ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پر استاد گرامی کا نوٹ یہ ہے کہ یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں، ہر طرح کے ریب و گمان سے بالکل پاک ہو کر، ریب و گمان شک و شبہ سے بالکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہی سبب ہے کہ حق کو ماننے میں کوئی تعصب اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی غفلت کسی طرح ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سچے انسان، سچے بندہ مومن کی خاص علامت ہے کہ وہ جو حقیقت، جو بات عقلی اقتضاء کے نتیجے میں، کسی کے بیان کرنے کے نتیجے میں، اپنے فطری حقائق کی روشنی میں جو چیز اس کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، تو وہ ایک منٹ نہیں لگاتا اس کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہر طرح کے تعصب کو وہ بالائے طاق رکھتا ہے، اور اس کی بڑی نمایاں مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بات کو سنا، پہلی بات کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا اپنی دعوت کا، اور فوراً بے شمار لوگ، یعنی وہ لوگ جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے، وہ حق کے طلبگار تھے، فوراً آپ کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور کہا کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، فطرت اس کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم آپ پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جس طرح پہلے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ آخرت بھی جو ہے وہ محض مان لینے کی چیز نہیں ہے کہ محض ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدہ مان لیا کہ ٹھیک ہے جی آخرت کا ایک واقعہ ہوگا، لیکن محض اس کو مان لینا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لحاظ سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے، اور اس میں اگر کوئی غفلت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس کو تسلیم کرنے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اوپر جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کون ہیں؟ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ سے ان تمام باتوں پر جو پچھلے حصے میں یعنی ابتدائی 5 آیات میں وہ خصوصیات، وہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنے کا طریقہ تمام اچھے لوگوں کا، صالح لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، حق پرست لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ 10 نمبر پہ استاد گرامی لکھتے ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے جو آدمی کو اگرچہ حاصل تو بڑی صبر آزما اور جاں گسل جد و جہد کے بعد ہوتی ہے، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح نہال کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے
اسے ناپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ جملے کو مزید سمجھ لیجئے کہ فلاح کو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جو فلاح پانے والے ہیں، تو فلاح کس کو کہیں گے؟ فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے جو آدمی کو اگر حاصل ہو جائے، اگرچہ حاصل تو بڑی صبر آزما اور جاں گسل جد و جہد کے بعد ہوتی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ سکون، فلاح، کامیابی، کسی اچھی جگہ پر پہنچنا، تو تمام پہلوؤں سے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دنیا سے ہٹ کر دوسری نوعیت کے معاملات ہوں، وہ اس کے مادی اچیومنٹس کے معاملات ہوں یا روحانی اچیومنٹس کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں جب وہ کوشش کرتا ہے کسی فن کو حاصل کرنے کی یا مادی چیزوں کو حاصل کرنے کی یا روحانی منازل کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو زور لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی جان کو گھلانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مادی چیز، کوئی بھی فن، اور اسی طرح کوئی بھی اعلیٰ علم یا اعلیٰ روحانی منزل اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو اس طرح نہال کر دیتی ہے، اس طرح خوش کر دیتی ہے، اس طرح مطمئن کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے اسے ناپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ساری پیچھے جو اس نے محنت کی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، یہ نہال ہونا، یہ خوش ہونا، ان ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اور وہ اس میں ایسی خوشی اور سکون کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں جنت کی صورت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور دنیا میں بھی اگر کوئی لوگ فلاح کے لیے ہمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی ان کو اسی دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کی وضاحت اور اس کا طریقہ خود پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ جو صورتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں ان میں جگہ جگہ اس پہلو سے بار بار وضاحت کی گئی ہے، لیکن سب سے نمایاں جگہ جس کو ہم طے کر سکتے ہیں اس ہدایت کے حوالے سے، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید سے جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، یا وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ ان خصوصیات کے حامل ہوں گے تو وہ اس کے نتیجے میں اس کتاب کی ہدایت کو پا سکیں گے۔ تو وہ قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات ہیں، ہدی للمتقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ غور سے دیکھیے گا کہ کیا فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے پہلی بات یہ کہ وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں، دوسری بات یہ کہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تیسری بات، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، چوتھی بات، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخری بات یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے۔ تو جملہ پوری طرح آپ کے سامنے واضح ہے۔ قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں یا کیا چیزیں ہیں
جو اگر کچھ لوگ پیدا کریں گے اپنے اندر تو وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر سکیں گے۔ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دروازے تک پہنچ سکیں گے جس کے نتیجے میں انسان کو جنت کا راستہ مل سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی فوز و فلاح اور کامیابی کی منزل اس کو مل سکتی ہے۔ ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں تفہیم مزید کے لیے کہ یہ کل 6 باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یعنی پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی متقی کا لفظ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا خوف اپنے دل میں محسوس کریں۔ خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے، اس کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اس کی حکم عدولی کی، تو اس کی خدا نخواستہ سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کی ہمیں سزا سے بچنا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے، تو ہمیں اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے، اس کے آگے سر نیاز جھکانا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس کے پوری محبت کے ساتھ، پوری جذبے کے ساتھ اپنے پروردگار کے احسانات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے آگے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، دیگر عبادات کی صورت میں اس کے آگے اپنی پرستش کے جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ شخص وہ ہے جو قرآن کی ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یا دوسری خصوصیت، دوسری شرط کیا ہے؟ جو غیب کو ماننے والا ہے، یعنی غیب کو ماننے والا، غیب میں رہتے ہوئے ایسی چیزوں کو ماننے والا جو اس کے محسوسات سے، جو بعض مادی نوعیت کے، بعض حواس کے ذریعے سے اور بعض مادی نوعیت کے علوم کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، ان کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ یعنی کس بنیاد پر تسلیم کرتا ہے؟ انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مرکہ ہے، ایک طرح سے کسی بھی فیصلے کے حوالے سے، ایک طرح سے فطرت کا اور اسی کے ساتھ ساتھ عقل کا، یعنی باقی تو اس کے حواس محسوسات موجود ہیں جو اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، کوئی آواز سنتے ہیں تو اس آواز کا وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز ہمارے سامنے موجود ہے، تو اپنے حواس کے ذریعے سے ان چیزوں کو وہ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل آبویس اور سیدھی بات ہے، اس کو تو سبھی لوگ مان لیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہمارے حواس سے ماورا ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں؟ بعض اوقات کسی صاحب علم کی شہادت کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، بعض اوقات کسی سکہ آدمی کی گواہی کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انتہائی سچے، صادق اور امین شخص نے، ایک عظیم الشان ہستی نے، جس پر کوئی عیب نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی سوال نہیں قائم کیا جا سکتا، تاریخی طور پر اس کی شخصیت اسٹیبلش ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس شخص نے یہ چیز، یہ کتاب ہمیں فراہم کی ہے۔ تو یہ کتاب اس کی شہادت کی بنیاد پر ایک سچی کتاب ہے، ایک برحق کتاب ہے۔ تو اسی طرح یعنی ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن بے شمار لوگوں کی شہادت، جس کو تواتر کی شہادت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس شہادت کی بنیاد پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس بات کو ہم نے کیسے جانا، کیسے مانا؟ اس بنیاد پر مانا کہ ہمارے عقل نے، ہمارے تجزیے نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، درا حال ہے کہ ہم نے اس کو براہ راست نازل ہوتے ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں براہ راست رہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو نماز ادا کرنے والا ہو، نماز ادا کرنے والا ہو، ظاہر ہے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو ایک طرح سے دین کی بنیاد ہے۔ اگر انسان اپنے خالق کو، مالک کو تسلیم کر لیتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا اور اسی طرح اپنے ڈر کا، اپنے تقوی کا اظہار کرے۔
وہ اظہار اسی صورت میں انسان کو زیبا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرفگندہ ہو جائے، اپنے سر کو، اپنی گردن کو، اپنے دل کو جھکا لے۔ تو یہی عبادت کی روح ہے، اور نماز اس کی بہترین شکل ہے۔ سب سے اعلیٰ شکل جو عبادت کی ہے وہ نماز ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو نماز ادا کرنے والا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں، یہ ظاہر ہے کہ پہلی جو نیکی ہے اس کا تعلق خالص پروردگار عالم سے ہے، اور دوسری جو نیکی ہے انفاق، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بھائی بندوں کے ساتھ، اس کی قوم کے ساتھ، اس کے ارد گرد کے ساتھ، اس کے ماحول کے ساتھ ہے۔ تو وہ اپنے ماحول پر، اپنے دیگر جو مخلوق کے لوگ ہیں ان پر رحم کرنے والا ہے، ان کے لیے خرچ کرنے والا ہے، ان کے لیے اپنا دست جو ہے اس کو وہ دراز رکھنے والا ہے۔ یہ اگر کوئی انسان ہے، یعنی خست میں مبتلا نہیں ہوتا، خسیس نہیں ہوتا، جتنا اپنا خیال رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کا، احتیاجات کا خیال رکھتا ہے، اتنا ہی وہ دوسروں کا بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ بیان فرمائی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آسمانی ہدایت کو ماننے والا ہو، یعنی آسمانی ہدایت کو ماننے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دی ہے، ایک وہ روشنی یا وہ علم ہے جو انسان تجربے سے، مشاہدے سے حاصل کرتا ہے، ایک وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل کے تجزیے سے اس کا اقتضاء کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس علم کو اصل میں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں تک، اور پھر پیغمبروں کے ذریعے سے آگے انسانوں تک منتقل ہوتا ہے۔ تو وہ دو ہی صورتوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی انبیاء کی صورت میں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو انسانوں تک، اپنی قوموں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض موقعوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام یا اپنی بات کتاب کی صورت میں بھی ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں ہیں آسمانی ہدایت کی، لیکن وہ انسان جو ہوگا کسی تعصب میں نہیں آئے گا، بلکہ اس سے بالا تر ہو کر وہ آسمانی ہدایت کو ماننے والا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کو قرآن مجید کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی اس بات کو ماننے والا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے، اپنی تخلیق کے لحاظ سے، اور اپنی پوری جو اس کی حیت ہے اس کے لحاظ سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس کا لازماً ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ جو اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جس محدود مدت کے لیے انسانوں کو یہاں پر چھوڑا گیا ہے، اور جیسے اس دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور بے شمار لوگ محروم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جیسے اس دنیا کے اندر اصل میں عدل برپا ہو نہیں سکتا، کچھ ظالم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، اور بعض مظلوم جو ہیں وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں رقم کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ اس کا بنانے والا کوئی خالق ہے، کوئی ذی شعور ہستی ہے، اور کوئی عادل اور حکیم ہستی ہے، تو اس کا نتیجہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایک انجام ہونا چاہیے، اس کا ایک دوسرا جز ہونا چاہیے جس میں اس کے اندر کیے گئے تمام معاملات کی تکمیل ہو، اور جو لوگ جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں وہ اپنے نتائج کو پہنچیں، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ اپنے نتائج کو پہنچیں۔ یہ انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان کی تخلیق، کائنات کی تخلیق اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو دہرا لیجئے۔ یعنی قرآن مجید کی ہدایت جو ہے وہ کس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 6 باتیں موجود ہوں گی اس شخص کو قرآن مجید کی یہ ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، دوسری بات یہ کہ وہ غیب کو ماننے والا ہو، تیسری بات یہ کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، چوتھی بات یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، پانچویں یہ کہ وہ آسمانی ہدایت کو ماننے والا ہو، اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہو۔ یہ 6 چیزیں جس شخصیت کے اندر، جس انسان کے اندر موجود ہوں گی، یا وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے ان چیزوں کا اپنے آپ کو حامل بنا لے گا، تو خدا نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں
جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا جو یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات تو واضح ہو گئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان خصوصیات کو ہم اپنے اندر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے اندر کسی چیز کو، وہ ماننے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ عمل کی چیز ہو سکتی ہے، کسی چیز کو ڈیولپ کرنا چاہے، اپنے اندر شامل کرنا چاہے، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا حصہ بنانا چاہے، تو وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وہ فہم حاصل کرتا ہے، یعنی اس بات کا ادراک، اس بات کا فہم حاصل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی پہلے جب تک ہم اس فہم کے اندر آ کر نہیں کھڑے ہوں گے، اس کو قبول کرنے کی جگہ پر آ کر نہیں کھڑے ہوں گے، اپنے دل و دماغ کے دروازے اس کے لیے کھلے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تشکیک کی جگہ پر اس کو دیکھنے کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کے فہم کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اس بات کو حاصل نہیں کر سکیں گے کہ اصل میں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا ادراک ہمیں پہلے ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب ہم اس انڈرسٹینڈنگ میں، اس خیال میں، اس تصور میں آ کر کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہمیں اس کا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نیت اور ارادہ، یعنی کسی چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایک نقطہ نظر جس کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کا لائے عمل بناتے ہیں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں، اپنے پیپرز پر ایک روڈ میپ تیار کرتے ہیں۔ تو ایک ارادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر محض ارادے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، خیال تصور تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، عمل میں ڈھل جانا چاہیے۔ اور جب انسان عمل کرنا شروع کر دے تو وہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر غفلت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر تساہل بھی آ جاتا ہے، سستی بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، کچھ دوسری چیزیں، کچھ دوسری ترغیبات، جذبات، احساسات، باقی چیزیں اس کو راغب کر دیتی ہیں اس عمل سے ہٹانے پر، اس عمل سے دور کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو، چونکہ انسان ان چیزوں کا مرکہ ہے، اس لیے اس کو ہر وقت اپنے احتساب کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہر روز رات کو، ہر دن، جب بھی انسان کے پاس سوچنے کا موقع ہو، وہ اس پر غور کرتا رہے کہ یہ جو 5 چیزیں بیان کی ہیں، یا یہ جو میں نے عمل کرنے کا ایک سفر شروع کیا ہے، اس سفر میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اور کس حد تک مجھ سے ناکامی ہوئی ہے، کیا مجھ سے غفلت ہو رہی ہے، کیا سستی ہو رہی ہے، اور کن کن چیزوں کو مجھے ابھی اچیو کرنا ہے، کون سے راستے باقی ہیں، کتنا میں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ اپنا سیلف انالیسس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ خود احتسابی بہت ضروری ہے، ورنہ انسان ایک تصور کر کے اور اس کے بعد تھوڑا سا عمل کر کے اپنے آپ کو یہ تصور کرنے لگ جاتا ہے، اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے گویا کہ تمام چیزوں کو حاصل کر لیا۔ اور آخری چیز اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ انسان کو تذکیر و تنبیہ کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یعنی اس جگہ پر کہ مجھے جب کوئی بات حاصل ہو، احتسابی کا عمل گزر گیا، اس کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، میرے ارد گرد میں کھڑا ہوا کوئی شخص، یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس غفلت میں مبتلا ہے، اس سستی میں مبتلا ہے، اس غلطی میں مبتلا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں بہت محبت کے ساتھ اس کو سمجھاؤں کہ یہ بات آپ کے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جب میں سمجھاؤں گا، یہ بات کروں گا، تو اس کا 2 طرفہ نتیجہ نکلے گا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس تک ایک اچھا پیغام، ایک اچھی بات پہنچے گی، اور جب میری زبان سے وہ بات نکل رہی ہوگی، میرے دل سے وہ صادر ہو رہی ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں خود بھی یہ محسوس کروں گا کہ جو بات میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں، کیا خود بھی میں اس پر عامل ہوں، اس پر عمل درآمد کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو تذکیر کرنے کا، تنبیہ کرنے کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مجھے تذکیر کر رہا ہے،
کوئی مجھے تنبیہ کر رہا ہے تو مجھے اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو، اگر اس نے ترش انداز سے بھی بات کی ہے تب بھی اگر بات سچ ہے، بات حقیقت ہے، تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے اندر اگر کوئی غلطی اس نوعیت کی موجود ہے، عمل کی، علم کی، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن پر ہم چل کر ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں جن کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نتیجتاً ہمیں فلاح کی منزل کو پانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔